مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کی فضیلت. اور یہ ویڈیو ہے مولانا اسرار الحق صاحب کا، جو پاکستان کے ہیں، اب اس دنیا کے اندر نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کی بار بار مغفرت فرمائے. لیکن ان کا جو بیان ہوتا ہے وہ بڑے جامع ہوتا ہے، سننے کے قابل. تو اس لیے پہلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں. پہلے ویڈیو سنتے ہیں کہ اس کے اندر نماز کے تعلق سے انہوں نے کیا بیان کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک. اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے ہے. لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی ہے؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا. اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی ہوئی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہے. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then, wherever. آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر.
وہ ایام بھی ہیں خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے، خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں۔ They are to be exploited، ایکسپلائٹ ہو۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جائے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو کو سنا کہ نماز کے تعلق سے مولانا نے کیا فرمایا۔ واقعی آج ہماری نماز ایسی نہیں ہے۔ ہم جو آج نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جسم تو اور ہمارا ظاہری تو مسجد میں ہے، لیکن جو ہمارا باطنی ہے، جو اندر کی جو کیفیت ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور جو نماز کو جو جوڑا گیا ہے کہ نماز جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے اور رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے، اسی طریقے سے نماز بھی مومن کے لیے ایک معراج کا درجہ رکھتی ہے کہ نماز کے اندر مومن مسلمان رب العالمین سے باتیں کرتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ اگر وہ کیفیت ہوتی تو ہم بالکل نماز میں بالکل مگن رہتے، ہمارا ذہن ہمارا خیال ادھر ادھر نہیں جاتا، لیکن آج ہمارا سارا خیال، ہم مسجد کے اندر ہیں لیکن ہمارا ذہن، کوئی اگر دکاندار ہے تو اس کا دکان پہ ہے، کوئی کاروبار آدمی ہے تو اس کا ذہن اس کے کاروبار میں ہے۔ تو اس لیے آج ہماری نمازوں کے اندر جان بھی نہیں ہے۔ آج ہماری نماز پڑھ کے ہمیں دلی سکون بھی نہیں ملتا۔ ہم مسجد تو آ رہے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم سے اتنا نہ ہو تو یہ تو ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری یہ بھی کیفیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ جس طریقے سے نبیوں نے اور صحابہ نے نماز کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرایا، لیکن آج ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری نماز اس طریقے کی نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی نماز کو اس طریقے کی بنانے کی کوشش کرتے۔ ہمیں تو ہر وقت اتنی جلدی لگی رہتی ہے کہ فوراً ہم جماعت کے ٹائم پہ آتے ہیں اور نماز پڑھی اور جلدی جلدی سے رکوع سجدہ کیا، اور ہمیں بھاگنے کی جلدی رہتی ہے کہ ہماری دکان پر کسٹمر ہیں، ہماری دکان پر گاہک کھڑے ہوئے ہیں، کہیں وہ نہ چلے جائیں۔ تو آپ حضرات بتائیے اس طریقے کی نماز سے کیسے دلی سکون ہمیں حاصل ہوگا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے رب العالمین سے کیا باتیں کی، کیا رب العالمین سے ہم نے مانگا، اور کس چیز کی ہم نے رب العالمین سے پناہ مانگی۔ اگر انسان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اس کا مطلب یاد ہوگا، اس کے بعد اگر انسان نماز پڑھے، قسم خدا کی نماز میں بڑی لذت اور بڑا سکون ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو لے لیجئے، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بندہ رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سارے جہان کا رب ہے، اور وہی جو ہے رحمان الرحیم ہے، اور قیامت کے دن جو قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اسی دن بھی رب العالمین مالک ہوگا۔ اور پھر آگے رب العالمین کے سامنے بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں آپ ہی کا ہی بندہ ہوں اور آپ ہی سے ہی مدد چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ بندہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل کیا، اور آگے غیر المغضوب علیہم، اور میں ان لوگوں کے راستے سے پناہ چاہتا ہوں جن پر تیرا عتاب نازل ہوا۔ تو اب اگر اس طریقے سے، اور باقی جو ہے اتحیات وغیرہ ہیں، صورتیں ہیں، درود شریف ہیں، دعائیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر ہم ان کا مطلب سمجھ کے ترجمہ یاد کر کے پڑھیں گے تو پھر واقعی انسان رب العالمین سے باتیں کرتا ہے نماز کے اندر، اسے احساس ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں اپنے رب کے سامنے پڑا ہوا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور رب العالمین سے باتیں کر رہا ہوں۔ ورنہ تو میرے بھائیوں پھر ایسا ہی ہوگا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں، کتنی جو ہے رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں وہ مزہ نہیں ہے۔ ہاں فرض تو ہمارا ادا ہو رہا ہے، جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ ادا ہو رہا ہے۔ اور ایک جو لاسٹ میں جو چیز جو ہے مولانا نے بتائی کہ آج ہمارے اندر ایک غلط فہمی کیا ہے، جو ہمارے بھائی نماز سے بالکل دور ہیں، ان کی عمر 40 سال ہو گئی آج تک نماز نہیں پڑھی، 50 سال تک ہو گئی آج تک نماز نہیں پڑھی، اگر ہم ان سے کوئی نماز کے لیے کہتا ہے تو کہتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہمیں، آج تک ہم مسجد میں نہیں گئے، رب العالمین ہماری کیسے سنے گا، کیسے ہماری نمازوں کو قبول کرے گا؟ تو رب العالمین تو بہت زیادہ قریب ہے۔ آتا ہے کہ جو ہماری جو ہونٹ ہیں یہ دونوں کتنے قریب ہیں، رب العالمین اس سے بھی زیادہ قریب ہے، شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہم اپنے دل کے اندر یہ خیال نہ کریں کہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا، آج تک ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ رب العالمین تو ہر وقت اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ جب کوئی انسان رب العالمین کے گھر میں آتا ہے تو رب العالمین اسے اپنی باہوں میں لے لیتا ہے، اور رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، اس کو معلوم تھا کہ تیرا کوئی رب ہے، کہ جب تجھے تمام لوگ دھکا دے دیں گے، تیری اولاد تجھے گھر سے نکال دے گی، لیکن ایک گھر ایسا ہے تیرے رب کا، اگر تو اس کے اندر چلا گیا وہاں سے تجھے دھکا نہیں دیا جائے گا۔ تو رب العالمین تو اتنا محبت کرنے والا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی نماز کو سیکھ کے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز سیکھ کے پڑھنا ہے۔ اگر ہمیں نہیں معلوم تو اپنے جو ہے مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے پوچھیں، اور آپ کے بھی اگر کسی اور مولانا سے کسی بزرگ سے تعلق ہے ان سے رابطہ رکھیں، ان سے معلوم کریں، ایک ایک چیز معلوم کر کے اپنی نماز کو درست کریں۔ جس طریقے سے صحابہ کی نماز تھی اس طریقے سے ہمیں اپنی نماز کو بنانا ہے، اور رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے،
چاہے ہماری زندگی کتنی بھی گزر گئی ہو، چاہے ہم نے گناہوں سے اس زمین اور آسمان کے کھلے کو بھر دیا ہو، لیکن رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بات کہی گئی ہیں اور جو ہم نے ویڈیو میں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔